استثنا باب نمبر 3 بسن کے بادشاہ ایوج کی شکست۔ اس کے بعد ہم شمال میں بسن کی طرف بڑھ گئے۔ بسن کا بادشاہ ایوج اپنی تمام فوج کے ساتھ نکل کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر آیا۔ رب نے مجھ سے کہا اس سے مت ڈر، میں اسے اس کی پوری فوج اور اس کا ملک تیرے حوالے کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ وہ کچھ کر جو تو نے اموری بادشاہ سیہون کے ساتھ کیا جو حزبون میں حکومت کرتا تھا۔ ایسا ہی ہوا، رب ہمارے خدا کی مدد سے ہم نے بسن کے بادشاہ ایوج اور اس کی تمام قوم کو شکست دی۔ ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، کوئی بھی نہ بچا۔ اسی وقت ہم نے اس کے تمام شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ہم نے کل 60 شہروں پر یعنی ارجوب کے سارے علاقے پر قبضہ کیا جس پر ابوج کی حکومت تھی۔ ان تمام شہروں کی حفاظت اونچی اونچی فصیلوں اور کنڈے والے دروازوں سے کی گئی تھی۔ دیہات میں بہت سی ایسی آبادیاں بھی مل گئیں جن کی فصیلیں نہیں تھیں۔ ہم نے ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جو ہم نے حزبون کے بادشاہ سیہون کے علاقے کے ساتھ کیا تھا۔ ہم نے سب کچھ رب کے حوالے کر کے ہر شہر کو اور تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک کر ڈالا۔ ہم نے صرف تمام مویشی اور شہروں کو لوٹا ہوا مال اپنے لیے بچائے رکھا۔ یوں ہم نے اس وقت اموریوں کے ان 2 بادشاہوں سے دریا یردن کا مشرقی علاقہ وادی ارنون سے لے کر ہرمون پہاڑ تک چھین لیا۔ سیدہ کے باشندے ہرمون کو سریون کہتے ہیں جبکہ اموریوں نے اس کا نام سنیر رکھا۔ ہم نے اوج بادشاہ کے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس میں میدان مرتفع کے تمام شہر شامل تھے، نیز سلکا اور ادری تک جلعاد اور بسن کے پورے علاقے۔ بادشاہ ایوج دیو کامت قبیلے رفائی کا آخری مرد تھا۔ اس کا لوہے کا تابوت 9 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا تھا اور آج تک امونیوں کے شہر ربا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یردن کے مشرق میں ملک کی تقسیم۔ جب ہم نے دریا یردن کے مشرقی علاقے پر قبضہ کیا تو میں نے روبن اور جد کے قبیلوں کو اس کا جنوبی حصہ شہروں سمیت دیا۔ اس علاقے کی جنوبی سرحد دریائے ارنون پر واقع شہر ایرو ایر ہے، جبکہ شمال میں اس میں جلعاد کے پہاڑی علاقے کا آدھا حصہ بھی شامل ہے۔ جلعاد کا شمالی حصہ اور بسن کا ملک میں نے منسی کے آدھے قبیلے کو دیا۔ بسن میں ارجوب کا علاقہ ہے جہاں پہلے ایوج بادشاہ کی حکومت تھی اور جو رفایوں یعنی دیو کامت افراد کا ملک کہلاتا تھا۔ منسی کے قبیلے کے ایک آدمی بنام یائر نے ارجوب پر جسوریوں اور میکاتیوں کی سرحد تک قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے اس علاقے کی بستیوں کو اپنا نام دیا۔ آج تک یہی نام ہوت یائر یعنی یائر کی بستیاں چلتا ہے۔ میں نے جلعاد کا شمالی حصہ منسی کے کنبے مکیر کو دیا، لیکن جلعاد کا جنوبی حصہ روبن اور جد کے قبیلوں کو دیا۔ اس حصے کی ایک سرحد جنوب میں وادی ارنون کے بیچ میں سے گزرتی ہے، جبکہ دوسری سرحد دریائے یبوک ہے جس کے پار امونیوں کی حکومت ہے۔ اس کی مغربی سرحد دریا یردن ہے یعنی کزت گلیل کی جھیل سے لے کر بحر مردار تک جو پسگا کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہے۔ اس وقت میں نے روبن، جد اور منسی قبیلوں سے کہا، رب تمہارے خدا نے تمہیں میراث میں یہ ملک دے دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے تمام جنگ کرنے کے قابل مرد مسلح ہو کر تمہارے اسرائیلی بھائیوں کے آگے آگے دریا یردن کو پار کریں۔ صرف تمہاری عورتیں اور بچے پیچھے رہ کر ان شہروں میں انتظار کر سکتے ہیں جو میں نے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں۔ تم اپنے مویشوں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے بہت زیادہ جانور ہیں۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ چلتے ہوئے ان کی مدد کرتے رہو۔ جب رب تمہارا خدا انہیں دریا یردن کے مغرب میں واقع ملک دے گا اور وہ تمہاری طرح آرام اور سکون سے وہاں آباد ہو جائیں گے، تب تم اپنے ملک میں واپس جا سکتے ہو۔ موسیٰ کو یردن پار کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ ساتھ ساتھ میں نے یوشب بن نون سے کہا، تو نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے جو رب تمہارے خدا نے ان دونوں بادشاہوں سیہون اور ایوج سے کیا۔ وہ یہی کچھ ہر اس بادشاہ کے ساتھ کرے گا جس کے ملک پر تو دریا کو پار کر کے حملہ کرے گا۔ ان سے نہ ڈرو، تمہارا خدا خود تمہارے لیے جنگ کرے گا۔ اس وقت میں نے رب سے التجا کر کے کہا، اے رب قادر مطلق، تو اپنے خادم کو اپنی عظمت اور قدرت دکھانے لگا ہے۔ کیا آسمان یا زمین پر کوئی اور خدا ہے جو تیری طرح کے عظیم کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مہربانی کر کے مجھے بھی دریا یردن کو پار کر کے اس اچھے ملک یعنی اس بہترین پہاڑی علاقے کو لبنان تک دیکھنے کی اجازت دے۔ لیکن تمہارے سبب سے رب مجھ سے ناراض تھا۔ اس نے میری نہ سنی بلکہ کہا، بس کر، آئندہ میرے ساتھ اس کا ذکر نہ کرنا۔ پسگا کی چوٹی پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑا، وہاں سے غور سے دیکھ کیونکہ تو خود دریا یردن کو عبور نہیں کرے گا۔ اپنی جگہ یوشب بن نون کو مقرر کر،
اس کی حوصلہ افزائی کر اور اسے مضبوط کر، کیونکہ وہی اس قوم کو دریا یردن کے مغرب میں لے جائے گا اور قبیلوں میں اس ملک کو تقسیم کرے گا جسے تو پہاڑ سے دیکھے گا۔ چنانچہ ہم بیت فگور کے قریب وادی میں ٹھہرے۔